اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ 3 سال قبل یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا اور یہ ایک مضبوط عورت، یوں سمجھیں کہ ایک مضبوط عورت بہت ہی قابل قدر اور شاندار عورت ہوتی ہے۔ اس کا میاں رات کو اس کے پاس آ کے آنسوؤں سے رو پڑا، اور رویا اس لیے کہ جس خاندان کے لیے وہ عرصے سے کما رہا تھا، سب نے اس کو شرمندہ کیا، سب نے اس کو لعن طعن کی۔ اس کے کاروبار میں کوئی 38 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو ایسے میں جب بندہ بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے اور اس سے آسرے کی، سہارے کی، بلکہ میٹھے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو 3 سال قبل اس خاتون نے رات گئے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے ان سے صرف 2 جملے کہے تھے کہ بیٹا آپ فوراً اپنے میاں کی اس وقت جس کیفیت میں ہو، جیسے ماں اور یہ جو ہوتی ہے نا مرغی بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اپنے میاں کے کانوں میں آپ کے لفظ بار بار پڑھنے چاہیے کہ یہ 38 لاکھ آپ نے کمایا تھا، آپ پہ قربان۔ ایسے کتنے 38 لاکھ آپ پہ قربان؟ جس رب نے آپ کو بنایا اس نے آپ کو بہت اچھا بنایا، اس نے آپ کو عقل دی، اس نے آپ کو سمجھ دی، اور یہ دھچکا لگا کہ غلطی ہو گئی یا ممکن ہے کسی نے دھوکہ دیا، بس اس کو بھول جائیے، آپ تو ویسے کہ ویسے مضبوط اور شاندار انسان ہیں۔ اچھا، یہ 2 جملے ایسے تھے کہ جس نے اس مرد کو کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ خاتون مسلسل اس بات کی شکایت کرتی تھی کہ شادی کے وقت اس آدمی کو اس کی اورینٹیشن ہی نہیں تھی کسی نئی یا پہلی لڑکی سے جو زندگی میں آئے کیسے رشتہ بنانا ہے، کیسے اس کا دل رکھنا ہے، کیسے اس کا خیال کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر بہت رونا پڑتا ہے۔ اس کے جو سسرال والے تھے ٹپکل ہر چھوٹی موٹی بات پہ گھر والوں کو بلا لیتے تھے۔ یہ غالباً اس واقعے کے 1 سال کے بعد، اچھا کچھ خواتین ایسی ہیں جو مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی ہیں 3-4 ماہ بعد، جو ان کی زندگی میں کوئی برا واقعہ ہوتا ہے تو وہ رونے اور آنسو بہانے اور نیر بہانے کی بجائے فوراً رابطہ کر لیتی ہیں کہ سر اس عذاب سے میں کیسے نکلوں۔ تو جب اس نے گھر والوں کو بلایا تو میں نے اس سے کہا گھر والوں سے کہیے گا کہ آپ نے مجھے کمزور نہیں بنایا، مضبوط بنا کے بھیجا ہے، تو اب تھوڑی سی دقت ہے، مجھے اس کو فیس کرنے دیجیے، اور میں آپ کو جو آپ کا سر نہیں جھکنے دوں گی۔ اچھا، اس نے اس میں تھوڑے اور جملے بڑھائے، اس نے کہا کہ ابا میں یہاں سے ہار کے نہیں نکلوں گی، اب آئی ہوں تو انشاءاللہ مجھے یہاں جینا ہے، ان کے دل بھی جیتنے ہیں، اپنی زندگی کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اب میرا خیال 11 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، اللہ نے بچے بھی دیے، گھر بھی دیا، سکون ہے، لیکن پھر پچھلے سال ایک بے سکونی ہوئی، ان کے میاں نے ایک شادی اور کھڑکا دی۔ اب ظاہر ہے عورت کتنی بھی تگڑی ہو، مضبوط ہو، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی 8-9 مہینے انہوں نے سہا، پھر انہوں نے رابطہ کیا، تو اس وقت وہ سکون لے رہی ہیں اور ساتھ برین بوسٹر تاکہ جو غصہ ہے وہ کم ہو۔ تو اب کے جو ہمارا ایشو تھا، میں آپ کو ایک مضبوط عورت کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی لکڑی کی طرح نہیں ہے، پتھر کی طرح نہیں ہے، اس میں روز نیا واقعہ ہوتا ہے، روز نئی تکلیف آتی ہے، روز نیا صدمہ سہنا پڑتا ہے، اور جو اس میں مضبوطی سے کھڑا رہے۔ اب اس کا اپنا گھر ہے، بچوں کے لیے ہر سہولت ہے، اچھی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ میاں جس نے لاکھوں روپے اس وقت گنوائے تھے اب وہ کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ لیکن اس بیچ میں غلطی یہ ہوئی کہ یہ زیادہ اپنے بچوں میں اور اپنی زندگی میں کھب گئیں، اور اس میاں کو پھر سپیس مل گیا تو اس نے نئی شادی کر لی۔ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ دونوں جو بیویاں ہیں ایک ہی گھر میں رہیں اور ایسے رہیں کہ ایک آئیڈیل صورت بن جائے۔ تو وہ میں نے ان سے کہا کہ سگے بھائیوں کے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیلی نہیں رہ پاتے، کسی ایک جگہ رہے ہوں، کوئی ریئر کیس ہو، لیکن عملی زندگی میں
آپ آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنا کہ یہ جلے گا نہیں، وہ جل کے جب پگھلنے لگے گا تو درد آپ کی روح تک پہنچے گا۔ تو ایسے مرد میں سے یہ نہیں کہتا کہ بے حس ہوتے ہیں، لیکن کم فہم ضرور ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ایک کا اپنے دل دکھایا ہوا ہے، اس کی روح تک زخمی ہے اس شادی کی وجہ سے۔ بے شک آپ کا حق تھا، پر اس نے تو ہر اوکھے سوکھے وقت میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹایا، آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ اب آپ نے یہ حرکت کی، یا تو اس کو چھپائے رکھیں یا اس کو الگ رکھیں۔ اب جب دونوں کو آپ کرو گے تو جیسے کچن میں برتن آپس میں ٹکراتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، پھر ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ دلوں کی زیادہ ہوتی ہے، اور عورت کا دل برتنوں سے 100 گنا زیادہ نازک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ یہ ہمت کرے تو شیرنی ہے، لیکن اللہ معاف کرے ڈر جائے تو بالکل ہی بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جب جب کوئی دکھ آئے، جب جب کوئی پریشانی آئے تو فوراً اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب بھی آپ کو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو اپنے اندر مت رکھیں، یا تو آ کے ہم سے شیئر کر لیجئے۔ اگر آپ شیئر کرنے میں تھوڑے شائع ہیں تو پھر فوری طور پہ کائنات والوں سے یہ منگوا لیا کریں۔ یہ سکون بنیادی طور پر آپ کے اندر کو جو آگ لگی ہوتی ہے اس کو راحت دیتی، یعنی اس کا طریقہ استعمال تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صبح آپ نے یہ برین بوسٹر لینا ہوتا ہے، یہ پورا پیکج ہے۔ صبح دودھ کے ساتھ برین بوسٹر لینا ہے، شام میں آپ نے اس شربت کے ساتھ، اس شربت کا نام بھی سکون ہے، 1 چمچ آپ گلاس میں ڈالیں گے، پانی سے آدھا کر لیں، پورا کر لیں، اور پھر 1 چمچ اس سے۔ اور کائنات والوں نے ایک عقل مندی یہ کی ہے کہ ان کے جو ڈھکن ہیں وہ بڑے رکھے ہیں تاکہ آپ کا چمچ پورا اس میں جا سکے۔ بعض شیشیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈھکن چھوٹا ہوتا ہے تو چمچ پورا جاتا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر، اب چونکہ اس پہ سیل بھی لگی ہوئی ہے، اس میں پھر آپ کو چمچ کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے اس کی مدد سے یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگتے رہا کریں، اللہ آزمائش میں نہ ڈالے، اور آزمائش آئے کبھی لوگوں کے رویوں کی، کوئی دقت کی، پریشانی کی، تو پھر یہ یقین رکھا کریں کہ اللہ کی مہربان ذات آپ کے اوپر ایک چھتری کی طرح سایہ فگن ہے، وہ آپ کو چھوڑتا، اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا۔ سو اس سے ٹکا کے دل کھول کے مانگا کریں، اور یہ جو بیچ میں بے آرامی ہوتی ہے یہ سزا نہیں ہے، کبھی کبھی یہ زندگی میں ایک آزمائش کے طور پہ آتی ہے۔ ویسے تو اللہ کا اپنا فرمان ہے کہ مال، دولت، اولاد یہ ساری آزمائشیں ہیں، اس میں انسان پکا ہو کے، جیسے ہوتا ہے نا آگ میں جل کے سونا کندن بنتا ہے، وہ والی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن بندہ تو بندہ ہے۔ اور خواتین خاص طور پہ دل اندر سے نرم بھی ہوتے ہیں، گداز بھی ہوتے ہیں، پر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پر اگر کوئی خاتون کھڑی ہو جائے، تگڑی ہو جائے، پھر یقین مانیے آپ بڑے ہو جاتے ہو۔ یہ مسئلے وسائل سب چھوٹے ہو کے سکڑ کے آپ کے آگے بونے بن جاتے ہیں۔ تو بونوں پہ قابو پانا تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ویسے ہم بھی آپ کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں، صبح 9 سے رات 9 بجے تک، یہ ایک لمبا وقت ہوتا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے کسی بھی مسئلے پہ کونسلنگ، مشورہ، لائف کوچنگ، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں اور رحمتوں میں سے ہے کہ ہم کسی سے جب شیئر کرتے ہیں اور آگے وہ جج نہیں ہوتا اور ہمیں ہمارے بارے میں فیصلے نہیں دیتا کہ تم احمق ہو، تم سے غلطی ہوئی، تم نے حماقت کی، بلکہ وہ کہتا ہے ماضی کو چھوڑو، آگے چلتے ہیں، حال کو بہتر کرتے ہیں اور مستقبل کو خوبصورت بناتے ہیں۔ لائف کوچنگ کی سب سے خوبصورت بات یہی ہوتی ہے۔ پر لائف کوچنگ جن کے بھی مونچھیں بھی نہ نکلی ہوں، مونچھیں نہ بھیگی ہوں، ان سے نہ لینے چلے جائیے گا۔ جن کو زندگی کا تجربہ نہ ہو، زندگی کے انہوں نے سرد گرم دیکھے نہ ہوں، وہ لائف کوچنگ نہیں کر پائیں گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔